السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا میدان کربلا کے تعلق سے، چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور لوگ اپنے بیان میں اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر جو ہے بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، جس سے کوئی بھی ان کو اصلاح سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بس میرا واہ واہی ہو جائے اور نام ہو جائے کہ بہت ہی اچھی تقریر ہوئی، لوگوں کو رلانے کا کام کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا کا داستان اصل میں سنانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے لوگ درس حاصل کریں، لیکن کچھ مقررین ایسے من گھڑت کہانی کو بیان کرتے ہیں جو بالکل اصل میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کربلا کے میدان میں پانی کے تعلق سے لوگ بڑھا چڑھا کر مبالغہ کے طور پر جو ہے اس کو بیان کریں گے، لیکن اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا تھا۔ کہیں سے ان کو یہ میسیج آیا ہوگا، چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو لوگ جس طریقے سے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے واٹس ایپ میں میسیج جو ہے پھیلتا رہتا ہے، وائرل ہوتے رہتا ہے، اور بہت سارے مقررین بھی تقریر کرتے ہیں تو کہیں سے وہ سنا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر خود علماء اہل سنت جو بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اور ان کے رفقا پر پانی بند کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بچے پیاس سے بلکتے رہے۔ حضرت علی اکبر جب پیاس سے بالکل بےتاب ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پانی طلب کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں ڈال لی اور اخیر میں فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، نانا جان جام کوثر لے کر کھڑے ہیں، ابھی تم کو پلائیں گے۔ حتیٰ کہ ننھے علی اصغر پیاس سے دم توڑنے لگے تو بھی ایک قطرہ پانی میسر نہیں ہوا۔ علماء اہل سنت یہ بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا تھا۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے میسیج آتا ہے اور جو میسیج لکھتا ہے تو ان کو حوالہ لکھ دینا تھا یا لکھ دینا چاہیے، یا پھر جو تقریر بیان کرتے ہیں انہی سے سوال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ پر لازم ہے کہ تقریر ختم ہونے کے بعد اس مقرر سے پوچھتے کہ یہ دونوں روایتیں، یہ روایت کہاں ہیں۔ آئندہ ناظرین کو میں یہ صلاح دوں گا کہ اس کو نوٹ کر لیں کہ کسی بھی مقرر کی تقریر میں کوئی خلجان ہو یا کسی بھی میسیج میں کوئی خلجان ہو، کوئی شک و شبہ ہو تو ان سے حوالہ مانگ لیں۔ کوئی حوالہ پوچھنا ہو تو اسی مقرر سے پوچھیں، اسی میسیج بھیجنے والے سے پوچھیں۔ مقرر جب بیان کرتے ہیں یا بیان کیا ہے تو اسے بتانا آسان ہوگا، اور جو لکھے ہیں تو ان کو بتانے میں آسان ہوگا یہ روایت کہاں ہے۔ کسی دوسرے شخص کو یہ بتانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ روایت ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ اسلام پر لکھی گئی سینکڑوں کتابیں ہیں، وہ بھی مختصر نہیں، بہت ہی ضخیم۔ بعض کتابیں کئی ہزار صفحات کی ہیں۔ نہ تو سب کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں، نہ ہم اس کو پڑھ پاتے ہیں، وہ سب کا پڑھنا دشوار ہے پوری کتابوں کو۔
اس لیے حوالہ انہی سے طلب کیا جائے۔ اب اصل مقصد کی طرف آئیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عاشورہ کی صبح نہائے ہیں کہ نہیں نہائے؟ تو دوستو کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کی صبح کا غسل فرمایا، جیسا کہ فتویٰ شارح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت مفتی شریف الحق امجدی نے اپنی کتاب شارح بخاری میں بیان کیا ہے کہ عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا۔ بدایہ اور نہایہ کے حوالے سے حضرت مفتی شریف الحق نے اس واقعہ کو، اس روایت کو بیان کیے ہیں، بلکہ بدایہ اور نہایہ میں اس سے بھی زائد جو ہے حضرت امام حسین کے تعلق سے لکھے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا اور خیمے میں گئے، اس میں جا کر غسل فرمایا، ہرتال استعمال فرمائی اور بہت زیادہ مشک جسم پر ملی۔ ان کے بعد بعض عمرہ بھی اس خیمے میں گئے اور انہوں نے بھی ایسا کیا، یعنی انہوں نے بھی غسل فرمایا۔ بلکہ بدایہ اور نہایہ کی دوسرے صفحہ پر آپ دیکھیں گے تو حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پانی موجود تھا، اگر پانی موجود نہ رہتا تو حضرت امام حسین حضرت زینب کے چہرے پر پانی کیسے چھڑکتے یا پھر آپ غسل کیسے فرماتے؟ ایک تو روایت یہ ہو گئی، طبری میں یہ بھی جو ہے دوسری روایت بھی ہے جو جلد رابع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غسل فرمایا، ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت بھی ہے کہ پانی بند کر دیا گیا۔ جہاں تک حضرت فتویٰ شارح بخاری حضرت شریف الحق امجدی نے جو بیان کیے ہیں ہو بہو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس روایت میں استبعاد نہیں، صحیح ہو سکتی ہے، یہ صحیح ہے کہ 7 محرم سے ابن زیاد کے حکم سے نہر فرات پر پہرا بیٹھا دیا گیا تھا کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگ پانی نہ لینے پائے، مگر یہ بھی روایت ہے کہ اس پہرے کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح پانی لایا کرتے تھے، لیکن شہادت کے ذاکرین، ذکر کرنے والے، داستان کربلا سنانے والے، خطبہ مقررین، آب بندی یعنی پانی کے بند ہونے کی جو روایت کو جس طرح بیان کرتے ہیں، اگر نہ بیان کریں تو محفل کا رنگ نہیں جمے گا، بڑھا چڑھا کر مبالغہ کے طور پر جو ہے بیان کرتے ہیں تاکہ محفل جم جائے، ان کی واہوائی ہو جائے۔ اس روایت میں اور وقت شہادت حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر کا پیاس سے جو حال مذکور ہے منافات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کو پانی اس مقدار میں رہا ہو کہ سب نے غسل کر لیا، پھر پانی ختم ہو گیا اور جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے نہر فرات کے پہرے داروں نے زیادہ سختی کر دیا ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہر فرات سے مشق میں بھر کر پانی لا رہے تھے اور اسی درمیان میں شہید ہوئے۔ میں اس پر اسرار نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، مگر یہ قطعی حکم بھی نہیں دے سکتا کہ یہ روایت غلط ہے۔ تاریخی واقعات جذبات سے نہیں جانے جاتے یا جانچے جاتے، حقائق اور روایات کی بنیاد پر جانچے جاتے ہیں۔ تو دوستو معلوم یہ ہوا کہ روایت دونوں ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عاشورہ، یہ عاشورہ کی جو ہے رات کو شب عاشورہ میں صبح میں جو ہے غسل فرمایا تو پانی موجود تھا، ان کے رفقا نے بھی جو ہے غسل فرمایا، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا ہوگا اور جو ہے
اس کے بعد جو ہے پانی کی قلت ہوں گی اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو دوسری روایت ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس طریقے سے مبالغہ کے طور پر بیان کرنا کہ 3 دن کے پیاسے اور 3 دن سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہیں جو ہے پیے، ان کے رفقا پانی نہیں پیے۔ بہت سارے مقررین کو تو میں جو ہے بولتے ہوئے سنتا، اور آج کل جو واٹس ایپ کا زمانہ ہے اس بیان کو میں سنتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کے جو ہے اندر جو ہے دودھ بھی سوکھ گیا تھا، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ بھی نہیں پلا پائی، اس لیے کہ پانی میسر نہیں کہ پیتے اور اس سے جو ہے دودھ پیدا ہوتا۔ اس طریقے سے مقررین جو بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل اصل میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسی روایت اگر مبالغہ کے طور پر بیان کیا جائے، اسی وقت اس مقرر سے پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہے، آپ دکھائیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔